السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو شارپ ٹی وی۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریائے فرات کے بارے میں جو پیش گوئی کی تھی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق قیامت کی سب سے بڑی پیش گوئی میں سے ایک ہے، وہ اس وقت پوری ہونے والی ہے اور اس سلسلے میں ماہرین بھی ایسی وارننگز دے رہے ہیں۔ یہ پیش گوئی اتنی بڑی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہونے والا حادثہ اس قدر شدید اور بھیانک ہوگا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں اس جھگڑے میں 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے اور صرف ایک بچے گا، یعنی 99% متحرک گروہوں میں سے صرف 1% بچیں گے۔ یہ پیش گوئی کیا ہے اور اس بارے میں ماہرین اور سائنسدانوں کا کیا کہنا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ ڈسکس کریں گے۔ تو دوستو، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک دریائے فراق خشک نہ ہو جائے اور اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو۔ اس سونے کے پہاڑ کے لیے بہت سارے لوگ آپس میں جھگڑا اور جنگ کریں گے اور ہر شخص اس سونے کے پہاڑ کی ملکیت کو حاصل کرنا چاہے گا۔ وہ جھگڑا اس قدر خون ریز ہوگا کہ ہر 100 میں سے 99 افراد مارے جائیں گے اور صرف ایک بچے گا، اور اگر تم اس سونے کے پہاڑ کو پاؤ تو تم ہرگز اس لڑائی میں شامل نہ ہونا، کیونکہ اس لڑائی میں شامل ہونے والا ہر شخص جہنمی ہوگا اور وہ پہاڑ اللہ کی جانب سے ایک آزمائش ہوگا۔ دوستو، یہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم، اور اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سونے کے اس پہاڑ کہیں تو اس سونے کے ذخیرے کی مالیت کافی زیادہ ہوگی کہ دنیا کی ہر قوم اسے حاصل کرنا چاہے گی، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو کسی بھی فریق کا حصہ بن کر اس ذخیرے کے اصول کی لڑائی میں شامل ہوں گے وہ تمام جہنمی ہوں گے، اور آخرکار اس سونے کے پہاڑ کو اللہ کی جانب سے غائب کر دیا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ اسے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ دوستو، اگر ہم دریائے فراق کی اہمیت کی بات کریں تو اسے تینوں مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ یہاں تک کہ اس دریا کے بارے میں ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ دریائے فراق جنت کے ایک چشموں میں سے ایک چشمہ ہے، یعنی اس دریا کا پانی صاف ستھرا اور پاکیزہ کرنے والا ہے۔ یہی تصور عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی ہے۔ بائبل کے چیپٹر 16 کے مطابق یہ دریا جنت کے دریاؤں میں سے ایک ہے اور یہ خشک ہوگا اور دنیا کے تمام بادشاہ اس پہ لڑائی کریں گے، یعنی یہ پیش گوئی بائبل میں بھی موجود ہے۔ لیکن اس پیش گوئی کو زیادہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایسا دریا جو جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہو، اس کا خشک ہونا اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اس کی ناراضگی کا مظہر ہی ہو سکتا ہے۔ اور تمام شواہد کو دیکھتے ہوئے اور اگر ہم موجودہ حقیقت پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پچھلے 30 سے 40 سالوں میں دریائے فراق بہت تیزی سے سکڑ رہا ہے، یہاں تک کہ دریائے فراق اپنے اصل حجم سے تقریباً 60% تک سکڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے ماہرین کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں باقی دریائے فراق بھی مکمل طور پر خشک ہو جائے گا، اور جن علاقوں کو یہ دریا سیلاب کرتا رہا ہے وہاں پر پانی کی شدید ترین قلت رونما ہوگی۔ دوستو، اگر ہم بات کریں اس سونے کی ذخیرے کی جو دریائے فراق کے خشک ہونے پر ظاہر ہوگا تو اس کا معاملہ بھی اتفاقی طور پر ماہرین کے ہاتھوں ہی حل ہوا ہے۔ وہ یوں کہ دریائے فراق کے سکڑنے سے متعلق تحقیق کرنے والی ماہرین کی ایک ٹیم نے دریائے فراق کے قریب رہنے والے لوگوں سے انٹرویو کیے اور یہ جاننا چاہا کہ دریائے فراق کے سکڑنے کے بعد اس کے کم پانی میں موجود کم مچھلیاں اور دیگر چیزیں جس سے وہ اپنی روزی روٹی کماتے تھے، ان کے کم ہونے سے ان افراد کی زندگیوں میں کیا اثر پڑا ہے۔ ماہرین کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب دریائے فراق کے قریب بسنے والے خانہ بدوش ماہر گیر نے یہ بتایا کہ بے شک دریا سکڑ رہا ہے اور اس کے اندر سے مچھلیاں کم ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مچھلیوں سے وابستہ کاروبار پہلے کی طرح نہیں رہے، لیکن دریائے فراق کی ریت میں آنے والا پانی سونے کے ذرات رکھتا ہے اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی ہم نے کبھی اپنے آباء و اجداد سے ایسا کبھی سنا ہے۔ ان ماہر گیروں کے مطابق جب انہوں نے دریائے فراق کے پانی میں ملی ہوئی ریت کو چھانا تو اس میں سے سونے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ملے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ دریائے فراق کے نیچے سونے کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، لیکن دریائے فراق اپنا
تمدن کم ہونے کے باوجود بھی اب بھی ایک دریا ہی ہے، لیکن اس دریا کو ابھی مکمل طور پر خشک نہیں کیا جا سکتا، اور سونے کے اصول کے لیے نہ ہی اس دریا کو موڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس دریا پہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں انحصار کرتی ہیں۔ ماہرین کی تحقیق کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن یہ اس قدر اتنا بڑا انکشاف تھا کہ وہ تحقیق کرنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کے لیے حیرت کی مزید جھٹکے ابھی بھی موجود تھے جب انہوں نے یہ جانا کہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی الہامی کتابوں میں پہلے سے پیش گوئی موجود ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سونے کے ذخیرے کی پیش گوئی کی ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس عظیم فساد کے بارے میں بھی بتایا ہے جو سونے کے اس ذخیرے پر قبضے کے لیے برپا ہوگا۔ دریائے فراقت کا خشک ہونا، اس میں سے سونے کے ایک بڑے حصے کا ظاہر ہونا، اور اس کی ملکیت کے لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا آپس میں لڑنا، حدیث شریف کے الفاظ میں اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ اس کے بعد سے قیامت کی فائنل نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دریائے فراقت کے خشک ہونے سے پہلے ہی البتہ یہ طے ہے کہ دریائے فراقت کا خشک ہونا ایک بہت بڑی علامت ہوگی، اور حدیث کے الفاظ کے مطابق اس فساد عظیم کے بعد دنیا میں قیامت کی فائنل وارننگز اور نشانیاں، جن میں بڑے بڑے طوفان اور اس ہوا کا ذکر ہے جو تمام کے تمام مومن لوگوں کو اللہ رب العزت کے حضور بھیج دے گی، یعنی تمام کے تمام مومن لوگ اس ہوا اور دھوئیں سے فوت ہو جائیں گے، جبکہ دنیا میں صرف کافر موجود رہ جائیں گے جن پہ قیامت واقع ہوگی۔ دوستو، سائنسی حوالوں سے ماہرین نے جب اس حوالے سے تحقیق کی تو انہوں نے یہ جانا کہ دریائے فراقت کے ابھی بھی خشک ہونے میں 10 سے 15 سال یا پھر ایک تحقیق کے مطابق 20 سے 25 سال موجود ہیں، اور دریائے فراقت کے خشک ہونے کے بعد بھی دریا کا سرفیس ایک دلدلی زمین جیسا ہوگا، تو اس میں مزید تحقیق کرنا زیادہ مشکل ہوگا، اور جس طرح سے لوگ دریائے فراقت کے پانی سے سونے کے ذرات ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب دریائے فراقت مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور قیامت کی آخری نشانیاں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اگر ہماری زندگیوں میں دریائے فراقت سے سونے کا ذخیرہ دریافت ہوتا ہے تو ایسی کسی بھی لڑائی کا حصہ نہ بنے، کیونکہ اس لڑائی میں ہر حصہ لینے والا شخص جہنمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے ایمان کو ایسی کسی بھی آزمائش سے محفوظ رکھے، اور ہمیں سیدھی راہ پہ چلتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے حضور پیش ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔